بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں کامل ترین ایمان والا وہ انسان ہے کہ جس کی اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. دوسری روایت میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ انسان ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر مہربان ہو. اور تیسری روایت میں جو کہ ام المؤمنین سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں. ان تینوں روایات میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہترین اخلاق اور نرمی کے ساتھ پیش آنے والے انسان کو بہتر انسان بتایا ہے اور کامل ترین ایمان والا بتایا ہے. اور اصل امتحان بھی انسان کا اپنے گھر ہی کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی کو 24 گھنٹے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے ہوتے ہیں اور ساری زندگی وہاں گزرتی ہے، تو انسان کے اخلاق اور انسان کا جو مزاج ہے اس کا ہر ایک پہلو کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی نرمی ہے، کتنی سختی ہے، کتنا اخلاق والا ہے اور کتنا بد اخلاق ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے اخلاق کو اور اپنے مزاج کو اگر جانچنا ہے تو اس کا میدان جو ہے وہ تمہارا گھر ہے. تو جو آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے متعلقین کے ساتھ اچھا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو فرمایا کہ وہ تم میں بہترین انسان ہے. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر سے گھر تشریف لائے، ہمیشہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے، سلام فرماتے گھر والوں کو، اور ہمیشہ مسکرا کر کے گھر والوں سے سامنا کرتے. حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا غم تھا امت کا، اتنا کسی کے اوپر غم نہیں تھا. کان دائم الفکرت حزینا، ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں غمگین رہتے تھے، اور پھر ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ مقابلہ رہتا تھا. ایک جنگ سے فارغ نہیں ہوتے تھے کہ دوسری جنگ شروع ہو جاتی تھی.
लेकिन इसके बावजूद फरमाया कि जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, तबस्सुम फरमाते हुए और मुस्कराते हुए घर में दाखिल होते। इसलिए फरमाया एक हदीस में कि जब कोई खाविन बाहर से अपने घर में दाखिल हो और मुस्करा करके अपने घर वालों से मोहब्बत की निगाह डालता है और घर वाले भी मुस्करा करके और तबस्सुम के साथ उसका इस्तकबाल करती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मियाँ और बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। आज ये सुन्नत जो है हमारे अंदर से निकल रही है कि घर के अंदर जो है अपनी बीवियों के पास जाते हुए मुस्करा करके नहीं दाखिल होंगे। कोई तो जो है अपनी मूँछों को ताव दे करके और आंखें लाल करके और फिरौन बन करके दाखिल होगा ताकि बीवी के ऊपर जो है रौब हो। और जो दीनदार हैं वो इस तरह से दाखिल होंगे कि गोया बायजीद बुस्तामी हैं और शेख फरीद अतार हैं, आंखें बंद करके मुराकबे में पड़े हुए। तो फरमाया ये दोनों तरीक़े जो हैं ये सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दाखिल हुए मुस्कराते हुए घर में दाखिल हुए, सलाम करते हुए घर में दाखिल हुए, तो इसलिए इस सुन्नत को ज़िंदा किया जाए और जब घर में दाखिल हों तो अच्छे अखलाक से मुस्कराते हुए चेहरे के साथ घर के अंदर जो है वो दाखिल हों। और फरमाया कि अपनी बीवी की जो तंग मिजाजी है, बद अखलाकी है, उसको नरमी के साथ दूर करें। अगर वो बुरे मिजाज से पेश आती है तो तुम जो है उसको बर्दाश्त करो। कड़वी कड़वी सुनाती है, बर्दाश्त करो। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो घर से थोड़ी देर के लिए फरमाया कि बाहर निकल जाओ। शेख फरीद अतार फरमाते हैं, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कि अगर तुम्हारी बीवी जो है तुम्हें कड़वी कड़वी सुनाए तो तुम गुलाब जामुन जो उसके मुंह में डाल दो ताकि जो गाली दे तो वो मीठी मीठी निकले। आज जो है हम डंडे के ज़ोर से जो है उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं और फरमाया कि डंडे के ज़ोर से अगर सीधा करेंगे तो सीधे नहीं होंगी। जिस तरह प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि टेढ़ी पसली से इनको पैदा किया गया है, तो अगर आप इसको सीधा करना चाहेंगे तो ये टूट जाएंगे। और टूटने से मुराद ये है कि बात तलाक तक पहुंच जाएगी, घर जो है बर्बाद हो जाएगा। आज हम देखते हैं बेशुमार घर जो है वो बर्बाद हो रहे हैं और उसकी वजह यही है कि बर्दाश्त नहीं है। अगर बर्दाश्त करें तो घर जो है वो बर्बाद ना हो, तलाक हो जाती है और बाद में फिर पेशमान होते हैं। तलाक भी जब देते हैं तो एक ही दफ़ा तीनों, और बाद में फिर जब होश आता है तो जी अब बच्चों का मामला है, गुस्से में था, मालूम नहीं था, अचानक ज़ुबान से निकल गया, अब क्या करें। तो बच्चों की निगाह में भी गिर जाता है कि ये कैसा हमारा बाप है, हमारी माँ को इसने तलाक दे दी, और घर इंसान का जो वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए फरमाया कि इनके साथ जिस तरह है उसी तरह पेश आओ। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये टेढ़ी है, इनके मिजाज के अंदर, इनके अखलाक के अंदर कजी है, टेढ़ापन है, तो तुम इसको इसी तरह इनके साथ मामला करो। अगर तुम इस तरह फ़ायदा उठाते रहोगे तो फ़ायदा उठा लोगे और इनका टेढ़ापन भी इसी तरह बाकी रहेगा। लेकिन अगर सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएंगी। जिस तरह हमारी पसलियाँ हैं, अगर कोई आदमी जाए डॉक्टर साहब के पास के इनको सीधा कर दो, कोई भी नहीं जाएगा। जिस तरह है उसी तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, इसी तरह काम लिया जा रहा है। तो फरमाया कि इनसे भी इसी तरह काम लेते रहो तो ज़िंदगी गुजरती रहेगी। अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएंगी, घर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो खाविन नरम मिजाज होते हैं और करीम होते हैं उनके ऊपर बीवियां जो हैं वो गालिब आ जाती हैं, और जो लईम होते हैं, कमीने होते हैं, वो बीवियों के ऊपर गालिब आ जाते हैं। जो करीम हैं, अच्छे अखलाक के मालिक हैं, अच्छे किरदार के मालिक हैं, नरम मिजाज हैं, ज़ाहिर है वो बीवियों को मार कुटाई नहीं करेंगे, लान तान नहीं करेंगे, मुक्के नहीं बरसाएंगे और गालियां नहीं देंगे। तो ऐसे खाविंदों के ऊपर फरमाया कि बीवियाँ जो हैं वो गालिब आ जाती हैं। और जो कमीने हैं वो मार कुटाई से काम लेंगे, गाली गलौज से काम लेंगे, मार धाड़ से काम लेंगे, तो वो अपना रोब जमा लेंगे, वो गालिब आ जाएंगे।
لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں کریم رہوں اور مغلوب رہوں، کہ میرا جو گھر والوں کے ساتھ تعلق ہو تو وہ اچھے اخلاق والا ہو، چاہے میں مغلوب ہو جاؤں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا مرتبہ، جن کا مقام اس کائنات میں رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مغلوب ہو جاؤں لیکن میرے اخلاق اسی طرح رہیں اور میرا کرم جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے تو مجھے یہ منظور ہے، لیکن لئیم بننا، کمینہ بننا مجھے منظور نہیں ہے کہ میں کمینہ بن کر کے غالب ہو جاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، ازواج مطہرات امہات المومنین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں فرمایا کہ الجھ رہی تھی، آواز اونچی تھی، بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے۔ لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم ہوا کہ وہ آئے ہیں تو ایک دم خاموشی اختیار کر لی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آواز کو اونچی رکھتے ہو اور میرے سامنے آواز کو پست کر دیا۔ تو امہات المؤمنین فرمایا کہ عمر تمہارے مزاج کے اندر سختی ہے اور ہمارا جو واسطہ ہے وہ رحمت للعالمین کے ساتھ ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے مزاج کے مالک تھے، گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے اور ہمیشہ جو ہے تبسم کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ حج کا موقع تھا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سواری پیچھے رہ گئی، دیکھا کہ زار و قطار رو رہی ہیں، بیٹھ گئی ان کی سواری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، فوراً واپس لوٹے اور چادر کا ایک کونا لے کر کے اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو جو ہے وہ پوچھنے لگے۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آنسو پوچھ رہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ میرا جو تعلق ہے گھر والوں کے ساتھ، جو برتاؤ ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر بیوی بدصورت ہے، بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے، لڑاکو ہے، تو پھر بھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور یہ سمجھو کہ جوڑے جو بنتے ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے بنتے ہیں، آسمانوں پر بنتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ عالم ارواح کے اندر ہی جوڑے بنا دیے گئے۔ تو جہاں پر آدم علیہ السلام کی پشت سے انسانوں کو نکالا گیا تھا اور الستو بربکم کا جو عہد لیا گیا تھا، تو وہیں پر مرد اور عورت جو ہے جن کا دنیا میں آ کر کے زوج اور زوجہ بننے تھے، خاوند اور بیوی بننے تھے، وہیں پر ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے، کھڑے تھے، تو جوڑے وہاں سے بنے۔ اور فرمایا کہ اس لیے ان کی اس مزاج کو، سختی کو برداشت کرو کہ تمہارا جوڑا جو ہے وہ پہلے ہی سے بنا دیا گیا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی عورتیں ہوں گی کہ جنت کے اندر ان کو خوبصورت بنا دیا جائے گا، حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت میں حوریں زیادہ خوبصورت ہوں گی یا دنیا کی بیویاں جو ہے یہ زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی جو بیویاں ہیں، دنیا کی جو عورتیں ہیں، یہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ پوچھا وہ بھی یا رسول اللہ، یہ کس وجہ سے، ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ حوروں نے نہ تو نمازیں پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ خاوند کی خدمت کی، نہ بچے جننے کی تکلیفیں اٹھائی، اور ان عورتوں نے نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، خاوندوں کی خدمت بھی کی اور بچے جننے کی تکلیفیں بھی اٹھائیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ زیادہ خوبصورت بنا دیں گے، حوروں سے بھی زیادہ۔ البسہ اللہ وجوہہن النور، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں پر اپنا نور ڈال دیں گے، اور جن کے چہروں پہ اللہ کا نور آ جائے اس سے بڑھ کر کے خوبصورتی کس کی ہو سکتی؟ تو یہی عورتیں جو ہیں فرمایا کہ جنت کے اندر حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب المیزان
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.